مجھے شرم آتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میلاد میں اٹھنے سے پہلے یہ میری ساری باتیں پلے باندھ لے۔ آج عشاء کی نماز بھی پڑھ، صبح کی نماز جب جماعت پڑھ کے باہر نکلے، تیری سنگی دوست کہے خیر ہو آج نماز پڑھی ہے، اس وقت تو کہہ سکے کہ آج میں نے نماز اس لیے پڑھی ہے کہ رات میں محفل میلاد میں شامل ہوا تھا اور میں نے دل میں تیار کر دیا تھا کہ میں نماز بھی پڑھوں گا اور اپنے نبی کا میلاد بھی مناؤں گا۔ دوسری حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی تقریر کلوز کرنا چاہتا ہوں، اس پرفتن دور کے اندر، آج کے اس پرفتن دور کے اندر بھائی بھائی کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کی عزت کرنے پہ تیار نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، جسے جو ملا ہے میرے رب نے دیا، جو ملا ہے میرے رب نے دیا۔ کیا آج ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن ہم جنت میں جائیں؟ جنہیں دکھایا شاید اب سوہر کا عثمان جنہوں بولتے ہیں پھر دوئی پتہ کام بڑا ڈرکا دیتا ہے، اس وقتی پر مطلب یہ میری حدیث سن لو جنہوں میں اپنے آقا دی بیان کر رہی ہے کہ وہ عمل ہے جنہیں انسان کو جنتی بنا دینا، وہ عمل رکھنے لگا۔ سنو نبی پاک نے ارشاد فرمایا ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے، دربار سجا ہے نا، حضور نے فرمایا ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ ایک بابا جی ایک کونے میں آ کے بیٹھے، سفید داڑھی، پانی ٹپک رہا ہے وضو کا، سارے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے دن نبی پاک نے فرمایا ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ وہی بابا جی کل والے پھر آئے اور آ کے اس جگہ پہ بیٹھے۔ تیسرے دن نبی پاک نے فرمایا ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ وہی بابا تیسرے دن بھی اسی جگہ پہ آ کے بیٹھے۔ سارے صحابہ فرماتے ہیں ہم رش کرتے تھے اس کی قسمت پہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر چلا گیا، میں نے کہا بابا عمل تو بتا جس عمل سے میرے نبی نے تجھے جنتی کہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں زیادہ ساری رات کو نفل چفل نہیں پڑھتا، میں نے زندگی میں اپنے نبی کی ایک حدیث سنی ہے اس پہ عمل کرتا ہوں، ایک حدیث سنی ہے اس پہ عمل کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے میرے نبی نے مجھے 3 دفعہ جنتی کہا ہے۔ وہ حدیث بچانا میرا کام ہے، آج دل میں پکے رکھنا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بابا حدیث سنا تو صحیح، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا کہ جو شخص مومن، ٹھیک ہے مومن کی بات، مومن رات کو سوئے اور اس کے سینے میں کسی بھائی کے بارے میں بغض یا حسد نہ ہو، وہ رات اس کی جنتیوں میں لکھ دی جائے گا۔ کسی کے بارے میں بغض یا حسد نہ ہو، وہ رات جنتیوں میں لکھی جاتی ہے۔ اور میں جس دن سے میں نے اپنی نبی کی حدیث سنی ہے، نہ میں کسی سے بغض کرتا ہوں نہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں۔ کسی کو اچھے لباس میں دیکھوں، اچھی گاڑی میں دیکھوں، اچھی سواری میں دیکھوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو اور اچھی عزت عطا فرما، اس کے رزق میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں جو کسی کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ پہلے اس کے حق میں دعا قبول فرماتا ہے، پھر اس کے بھائی کے حق میں دعا قبول فرماتا ہے۔ سب کو میلاد پاک پہ بھی یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو لہب نے حضور کے آنے پہ خوشی منائی تھی، نبی سمجھ کے نہیں، ایک بھتیجا سمجھ کے اللہ نے اس کو بھی قبر کے اندر انعام عطا کر دیا ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ جو محبت کے ساتھ حضور کا بینر لگاتا ہے، جو محبت کے ساتھ جھنڈیاں لگاتا ہے، اللہ کریم اس کی اوپر بھی اس کی قبر پہ بھی رحمت کے دروازے کھول دیا کرتے ہیں۔ اب آپ عزیز وقار حضور کا میلاد بھی منائیے، لیکن دو جو چیزیں پیغام میں نے آپ کے سامنے میلاد کے پیغام رکھے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے ہو تو پھر آج سے نیت کر لو اور اپنے آپ کو نمازی بنا لو۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت کے حقدار بن جاؤ، کسی مسلمان کے بارے میں بغض نہیں رکھنا، یہ سیاسی پارٹی کو سامنے رکھ کے، مسلک کو سامنے رکھ کے، کسی اور چیز کو سامنے رکھ کے مت کسی سے ہو جائے بجائے بغض اور حسد رکھ۔ وہ تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کسی درخت کا پتا بھی زمین پہ نہیں آتا۔ وہ کون ہے جو تجھے قسم اور بغض کی وجہ سے کوئی چیز مل جائے؟ اپنے بھائی کو جب بھی مل کھلے چہرے سے ملا کر، مسکرا کے ملا کر، یہ ملنا بھی تیرے لیے جنت کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی محفل پاک کا صدقہ ہم سب پہ کرم فرمائے اور مہربانیاں نصیب فرمائے۔ ایک شعر میاں صاحب کا
ایک شعر میاں صاحب کا، اس کے ساتھ ہی میری تقریر ختم. لیکن میرے دوستو، آپ سیانی صاحب کو جانتے ہیں، میں آپ دوستوں کو جانتا ہوں. اس محفل کا کوئی مقصد نہیں جس کے اندر ہم صرف نعرے لگائیں اور بس شعر پڑھ کے چلے جائیں. نہیں، آؤ قرآن بھی سنو، نبی کے فرمان بھی سنو، اور نکلنے سے پہلے نیت کر لو کہ زندہ رہوں گا تو اپنے نبی کی خاطر، موت آئے گی تو اپنے کملی والے کی خاطر. پھر تو بھی وہی کہے گا جو رومیہ کے شریف نے کہا. بس ایک ہی شعر پڑھتا ہوں اور تقریر ختم ہے. اس کے بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ان دنوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے بول بول کے ہے، یہ تو سونے کا کرم ہے. یہ جب میں جائے پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بولنے کی طاقت مل جاتی ہے. میں مشتاق صاحب کے لیے، عمران کے لیے اور سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. مجھے یقین کرو میں مسجد میں ہوں، دل خوش ہو گیا. اتنی محنت سے بچوں نے، ان کے جوان ساتھیوں نے مل کے یہ محفل سجائی ہے. دیکھو یہ اللہ کا گھر سجایا ہے. میرا بھائی ہو نا، میرا بھائی، میرا کوئی عزیز ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، اگر 3-4 بندے اس کی تعریف کریں، ساری صاحب تمہارا بیٹا بہت اچھا ہے، تمہارا بھائی بہت اچھا ہے، تمہارا طرح بندہ بہت اچھا ہے، میں خوش ہوں گا. یعنی یہ کتنے لوگ اچھے ہیں کہ یہ میرے بھائی کی تعریف کر رہے ہیں، میرے بیٹے کی تعریف کر رہے ہیں. کیا وہ اللہ خوش نہیں ہوگا کہ مسجد بلال کے اندر اس کے محبوب کی جڑیاں لگائی جا رہی ہیں؟ کتنا خوش ہوگا. ایک ہی شعر پڑھتا ہوں نا، میری تقریر ختم ہوگی. اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا. اللہ کریم جب قیامت کے دن سے ہمارے چہرے پہ حضور کے غلاموں کی روشنی عطا فرمائے. اور میرے دوستوں، ہم جسے بھی ملیں بغض اور حسد سے پاک ہو کر کھلے چہرے سے ملیں. یاد رکھ لیجئے جو کھلے چہرے سے ملتا ہے نا، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے. آئیے میاں صاحب کا شعر اللہ آپ سب پہ کرم فرمائے. آپ فرماتے ہیں اوے کچا رنگ اے للاری والا چڑھدا رہنا رہنا پر عشق چڑھدا اے رنگ محمد اے چڑھیا کدے نہیں لینا. زندہ سمجھ باقی وما علینا.